الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قربان کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جن پہ قربانی کرنا لازم ہے ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے لیے انہیں توشہ آخرت بنائے۔ یہ چیزیں ہمیں بہت سی اسباق دیتی ہیں۔ اس طرح کے جتنے مواقع ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے واقعات، بہت ایک تاریخ جڑی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو عید قربان کا موقع ہے، چونکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے یہ جڑا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک ابراہیمی دین ہونے کے ناطے اور بھی زیادہ ہمارے دلوں کے یہ قریب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم تو جتنے بھی برحق پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں اعتبار سے، یعنی اپنے شجرہ ظاہریہ کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیشہ آپ وہی فرماتے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اور اس گھر کے شہر میں آپ تشریف لائے جو شہر مکہ تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ایک بڑی جذباتی روحانی وابستگی اس موقع سے، اس ہماری دینی جو ایک تقریب آتی ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے۔ پوری ہماری معاشرت کا یہ ایک بہت زندہ حصہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو باتیں ہم ایک آیت مبارکہ سے جانتے ہیں، اور پھر اس پہ جو علماء کرام کے اور سلف صالحین کے جو خیالات ہیں ان سے ہم اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو اور اپنے ابدان کو معطر اور منور کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد والآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں یہاں شعائر اللہ کے الفاظ میں آئیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت اور ادب والے مہینے کی یعنی ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور اس میں جو بیان ہوا وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم الحرام ہے، اور رجب اس میں آتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے جو ہیں وہ ڈالے گئے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان مال عزت اور آبرو کی کوئی بے حرمتی کرو، اور بے حرمتی ان کی نہ کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ اس آیت مبارکہ میں 5 باتوں کا ہمیں حکم ہوتا ہے اہل ایمان کو۔ نمبر 1، لا تحلوا شعائر اللہ۔ پہلا حکم اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یہ پہلا حکم ہوتا ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہوتا ہے؟ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تیسرا حکم ہمیں ہوتا ہے ولا الہدی، اور حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ چوتھا حکم ہوتا ہے ولا القلائد،
اور ایسے جانور جو بھیجے گئے ہوں جن کے گلے میں علامتی پٹے ڈالے گئے ہوں، ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور پانچواں حکم ہوا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور ان لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بے حرمتی بھی نہ کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے حرم کعبہ کی طرف سفر کر رہے ہوں۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل میں، جو عام طور پہ تفسیر النصفی کے نام سے معروف ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تعریف میں اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شعائر ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، وَهِيَ اسم ما اشعر ای جعل شعارا وعلما للنسک بہ، اور یہ ہر اس چیز کا نام ہے جس کو کسی عبادت کی علامت یا نشانی قرار دیا جائے۔ یعنی شعائر کسے کہتے ہیں یا شعیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت میں امام ابو البرکات النصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی عبادت کی علامت ہو یا کسی عبادت کی نشانی ہو اس کو شعیرہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع شعائر ہے۔ اور اس کی وہ آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ مثلاً اس میں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ من مواقف الحج، حج کی خاطر ٹھہرنے کی جتنی جگہیں ہیں وہ شعائر اللہ میں آئیں گی۔ اسی طرح وہ مرام الجمار، اور شیطان کو کنکریاں مارنے والی جگہ، اور اسی والمطاف، اور طواف کرنے والی جو جگہ ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گی، والمسعی، اور صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کرنے والی جگہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہیں وہ مقامات، ان مقامات کے علاوہ افعال بھی علامت ہو سکتے ہیں، یعنی مقام بھی علامت ہو سکتا ہے، مقام بھی نشانی ہو سکتا ہے، اور فعل جو کام بندہ سر انجام دیتا ہے، امام ابو البرکات النصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فعل بھی علامت اور نشانی ہو سکتا ہے۔ والافعال التي هي علامات الحاج يعرف بها، وہ افعال جو حج کی علامت ہیں جن کو اپنانے سے ایک مسلمان حاجی کہلاتا ہے، فرماتے ہیں من الاحرام، جیسے احرام ہے، والطواف، جیسے طواف کرنا ہے، والسعی، جیسے سعی کرنا ہے، والحلقی، جیسے سر منڈانا ہے، والنحر، اور جیسے قربانی کرنا ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ الحج آیت نمبر 36 میں رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ قربانی کے بڑے جانور یعنی جس میں فقہا نے اونٹ کو بھی شمار کیا، انہوں نے گائے اور بیل کو بھی اس میں شمار کیا۔ فرمایا جو قربانی کے بڑے جانور ہیں ان کو ہم نے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں، یعنی جو پہلے پیش کی اور جو اب پیش کی ہے، ان دونوں آیات میں جانوروں کو جو قربانی کے لیے وقف کیے گئے ہوں یا قربانی کے لیے مختص کیے گئے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شعائر اللہ یعنی اپنی نشانیاں فرمایا ہے۔ اور سورہ الحج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد مبارک ہے کہ تم شعائر اللہ کی تعظیم کیا کرو۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام، مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، یعنی جو بھی شاعر اللہ کی مد میں یا اس کے ضمن میں جو کچھ چیزیں آتی ہیں، اس کی ذیل میں آتی ہیں، تو فرمایا ان کی تعظیم کیا کرو،
اور یہ تعظیم ان شعائر اللہ کی کیا کرتی ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس سے تمہیں دلوں کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ امام ابو جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے محمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک نقل فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ الْوَقُوفُ بِعَرَفَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ فرماتے ہیں کہ عرفات میں وقوف کرنا یہ بھی شعائر اللہ میں ہے، وَالْجَمْعُ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی شعائر اللہ میں ہے، وَالْبُدْنُ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ بھی شعائر اللہ میں ہیں، وَالرَّمْيِ الْجِمَارِ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، وَالْحَلْقُ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور سر منڈانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فَمَن يُعَظِّمْهَا، جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں جو شمار ہوئی ہیں، وہ وقوف عرفات ہے، وہ مزدلفہ ہے، وہ طواف ہے، وہ سعی ہے، وہ احرام ہے، وہ قربانی کے جانور ہیں، وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، وہ سر منڈانا ہے، فرمایا جو آدمی بھی ان شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ وہ چیز ہے جس سے تمہیں دلوں کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے جانور ہوں یا دیگر مقامات ہوں یا دیگر علامات ہوں یا دیگر نشانیاں ہوں، یہ سب کی سب ہمارے لیے شاعر اللہ ہونے کے ناطے بہت بڑا ایک راز اپنے اندر رکھتی ہیں، ہمیں بہت سے اسرار و رموز یہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ تو جو تعظیم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم میں کیا چیز آتی ہے؟ تو خاص طور پہ جو جانوروں کے، قربانی کے جانوروں کے بارے میں جو تعظیم آئی ہے، پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، پھر کچھ آگے مزید نکات ایسے جو ہمارے ایمان کو تقویت عطا کرتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی تعظیم کے لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر نے اور امام ابن ابی حاتم نے، یعنی تفسیر بالماثور کے تینوں جید مستند علماء کرام نے اس پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت مبارک نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانور کی تعظیم سے مراد ہے الاستسمان والاستحسان والاستعظام۔ اس سے تین چیزیں مراد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان جانوروں کو موٹا تازہ کرنا، اور دوسرا ان سے بہتر سلوک کرنا، اور تیسرا ان کا احترام کرنا، یعنی عام طور پہ جیسے گالم گلوچ جانوروں کو دینا ایک گو کہ غلط معاشرتی فعل ہے لیکن پایا جاتا ہے، تو یہاں بطور خاص اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جو جانور قربانی کے جانور ہوں ان کو ایسے الفاظ سے نہ پکارو جس سے کہ ان کی توہین ہو۔ بہرحال اب تو جو اینیمل سائنسز ہیں وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر جس طرح ایک ایگو ہوتی ہے، جس طرح کوئی کسی کو اوئے، تو، تیری، فلانا ڈمکانا کہہ کے پکارے تو ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اگلا بندہ اس حساب سے رد عمل دیتا ہے۔ تو یہ تو سائنسی تحقیقات ہیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ ہر پرندے کے اندر ایگو ہوتی ہے، ہر جانور کے اندر ایگو ہوتی ہے، صرف ہم چونکہ اس کی لینگویج نہیں سمجھ رہے ہوتے تو وہ ہمیں کنوے نہیں کر پاتا اپنی ایگو کو، لیکن اس کی ایگو ہوتی ہے۔ تو الاستعظام میں یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی ایگو کو ہرٹ نہ کیا جائے، جیسے انہیں جوتی دکھانا یا انہیں مارنا پیٹنا یا انہیں گالی دینا یا ان کے ارد گرد صفائی کا اہتمام نہ کرنا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہیں قربانی کے جانوروں کی تعظیم کے لیے۔ شارح صحیحین صاحب تفسیرین علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ ایک لکھا ہے، اور بہت خوبصورت خلاصہ ہے اور یاد رکھنے کے لائق خلاصہ ہے۔ وہ اس میں فرماتے ہیں کہ ائمہ سلف صالحین اور اولیاء کاملین یہ بھی شعائر اللہ میں آتے ہیں۔ ائمہ سلف صالحین مثال کے طور پہ جیسے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے شخصیات ہیں یہ ائمہ سلف صالحین میں آتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ، ویسے تو یہ سبھی اولیاء اللہ ہیں، لیکن اولیاء اللہ جن میں ہم صوفیاء کو شمار کرتے ہیں، جیسے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سیدنا غوث الاعظم میرے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ نقش بند حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ احمد البدوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس قبیل کے جتنے اجل عظیم المرتبت صوفیاء اور اولیاء ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ جتنے بھی اغواص ہیں، اقطاب ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شعائر اللہ میں آتے ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفت کی علامت ہو وہ شعائر اللہ میں داخل ہوتی ہے۔ جو اس کی ذات یا صفت کی علامت ہو وہ شعائر اللہ میں داخل ہوتی ہے۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے تم دیکھتے ہو تو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے، جس کی مجلس میں بیٹھتے ہو تو دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی اللہ کی عبادت کی طرف دل جھک جاتا ہے ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ کے، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کا عشق دل کے اندر جاگزیں ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کی صحبت، جس کی سنگت، جس کی مجلس تمہارے اندر یہ تاثیر پیدا کر دے، اس میں کیا شک ہے کہ وہ ولی شعائر اللہ میں شامل ہے۔ اور جب قربانی کا جانور شعائر اللہ میں ہو سکتا ہے، قربانی کا جانور اونٹ، بیل وغیرہ شعائر اللہ میں ہیں، تو انسان کامل، اللہ کا نیک بندہ، اس کا ولی، زندگی بھر اس کے نام کے گن گانے والا، اس کی محبت، اس کے عشق سے سرشار رہنے والا، اور مخلوق کو اس کی جانب راغب کرنے والا، وہ شاعر اللہ کا مصداق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ریت، مٹی اور پتھروں سے بنی ہوئی مساجد شاعر اللہ کا مصداق ہو سکتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان کامل اور اس کا سنوارا ہوا ولی کامل وہ شاعر اللہ میں شمار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ اور دیکھیے اس حقیقت سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی جن کے لیے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے یہ فرمائیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ، اس مومن کے شاعر اللہ ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے جس کے بارے میں کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، مومن کی جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو جس کی حرمت، جس کی جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، تو وہ شاعر اللہ میں کیسے داخل نہیں ہوگا؟ جس کی شان یہ ہو کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ کیسے شاعر اللہ میں داخل نہیں ہوگا؟ جن کے چہرے انوار ذات کے آئینے ہوں اور جن کے سینے انوار الہی کی جلوہ گاہ ہوں، وہ کیسے شاعر اللہ میں داخل نہیں ہوں گے؟ جن کے بارے میں رب کائنات حدیث قدسی میں یہ فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رب کائنات مومن کامل کے لیے فرماتا ہے، جو اس کے درجے قرب کو پا لیتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا،
میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، جن کا مقام یہ ہو کہ وہ جو منہ سے مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ راضی ہو کہ ان کو وہ عطا کر دے کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرے وہ بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان بندوں کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اس بندے کے شاعر اللہ ہونے میں کیا شک ہے؟ جن کا مقام یہ ہو کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھ جائیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہونے لگ جائے۔ احادیث تو بے شمار ہیں، متفق علیہ احادیث بے شمار ہیں کہ جہاں مومنین بیٹھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس کو بیان کرتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ کے نیک بندوں کے قریب جب بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کے قریب بیٹھتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نیک بندے ڈیرا لگا جائیں وہاں رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 ہے۔ رب کائنات نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ محسنین بھی شاعر اللہ میں ہیں جن کا مقام یہ ہو کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہ ہو۔ اور فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں ہم القوم لا یشقى بہم جلیسہم، ذاکرین ایسی قوم ہیں جن کا ہم نشین کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا، جن کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے شقی آتے ہیں سعید ہو کے جاتے ہیں، برے بخت لے کے آتے ہیں اچھے بخت لے کے جاتے ہیں، سیاہ روح آتے ہیں اور سفید روح ہو کے جاتے ہیں، سیاہ دل آتے ہیں اور سفید دل لے کے جاتے ہیں، کور چشم آتے ہیں اور چشم بینا لے کے جاتے ہیں، جاہل آتے ہیں اور عالم ہو کے اٹھتے ہیں، گنہگار ہو کے آتے ہیں اور نیکوکار ہو کے اٹھتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ شاعر اللہ میں کیوں نہیں ہوں گے، جن کا رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہو کہ جو ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، جو ان کے ساتھ نماز پڑھ لے وہ جہنم سے خلاصی پا جائے، جن کی شان محبوبیت یہ ہو جو ان کے ساتھ حج کر لے وہ جہنم سے خلاصی پا جائے، جن کی شان محبوبیت یہ ہو جو ان کی قربت میں روزہ رکھ لے وہ جہنم سے خلاصی پا جائے۔ اور یہ حدیث مبارک ہے کہ مومن قیامت کے دن اپنے مسلمان بھائیوں کو دوزخ میں دیکھے گا تو بارگاہ الہی میں یہ عرض کرے گا ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ اخرجوا من عرفتم، اے پروردگار یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ان کو جہنم سے خلاصی عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو، جس جس نے تمہارے ساتھ روزہ رکھا، نماز پڑھی، حج کیا، نیک عمل کیا، جاؤ جہنم کے گڑھوں سے نکال لاؤ اور جنت کے باغات میں داخل کر دو۔ ایسے مومنین وہ بھی شعائر اللہ میں ہیں جن کا مقام یہ ہو کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ، مومنین کا راستہ، کاملین کا، اولیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا۔ کون سا صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، جن کا مقام یہ ہو کہ ان کے لیے اللہ فرمائے فاذکرونی اذکرکم، سو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو زمین پہ خدا کا ذکر کریں اور رب عرش پہ ان کا ذکر کرے، جن کا ذکر عرش پہ ہو وہ شاعر اللہ میں کیسے نہیں ہوں گے؟ ہم تو یہاں بندوں کے سامنے یا اپنے دل میں رب کا ذکر کرتے ہیں، رب وہاں ملائکہ کے سامنے ان اپنے اولیاء کا ذکر کرتا ہے۔ تو جن کا ذکر اللہ کی مجلس میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو، ملائکہ کے روبرو ہو، وہ اولیاء بھی شعائر اللہ میں ہیں۔ جن کے ساتھ بیٹھنے کا، جن کی معیت اختیار کرنے کا، جن کی سنگت اختیار کرنے کا، جن کی صحبت اختیار کرنے کا، جن کے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں حکم دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ پہ،
اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے ہیں، ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان ہے یا اللہ ہے، جاؤ پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جن کے ساتھ ہونے کا حکم ایمان والوں کو خدا کرے، وہ ولی اللہ کی نشانیوں میں نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ جن کی شان یہ ہے کہ فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، بس جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امام بخاری نے نقل کیا اس کو۔ میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن کی شان، رفعت، بلندی اور مقام یہ ہو کہ ان کے لیے آسمانی زمینی کائنات میں یہ اعلان کروا دیا جائے کہ لوگو ان سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جن کے نام کی منادی جبریل امین زمین و آسمان میں کریں، وہ اللہ کی نشانی نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک ہے، اسی حدیث کے تسلسل میں صحیح بخاری میں، دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، بس زمین پہ رہنے والے اس بندے سے جبریل امین بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء، حدیث پاک ہے، فرمایا پھر جبریل امین آسمان میں جاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، لوگو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم سب بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ فیحبہ اہل السماء، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اہل آسمان جبریل کی ندا سن کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ قال ثم یودع له القبول فی الارض، پھر جبریل زمین میں ندا لگاتا ہے، اور زمین میں جب ندا لگتی ہے تو اہل زمین میں بھی ان کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اہل زمین ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جن سے آسمان والے محبت کریں، جن سے نوری محبت کریں، جن سے زمین والے خاکی محبت کریں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہوگا۔ وہ اولیاء بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی شان تو یہ ہے کہ جس مقام کو ان کے قدموں سے نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو بھی قرآن میں شعائر اللہ کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 158، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یاد رکھیں، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک لگے، اور اس پہ بڑی خوبصورت بحث محدثین نے، مفسرین نے، صوفیاء کرام نے کی ہے کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ پیغمبر نہیں تھیں، زوجہ پیغمبر تھیں اور ام پیغمبر تھیں، خود پیغمبر نہیں تھیں، خود مومنہ کاملہ تھیں، ولیہ تھیں، لیکن جہاں ان کے قدم لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دے دیا۔ تو اس لیے اگر اونٹ اور بیل اللہ کی طرف منسوب کر دیے جائیں تو وہ شعائر اللہ بن جاتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ میں آ جاتا ہے، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے تقوی کا باعث ہے۔ تو اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قربان تنا تو باہو جڑے بھج فقیراں ملدے ہوں۔ تو جو فقیروں سے ملتا ہے، اولیاء سے محبت رکھتا ہے، اولیاء سے رغبت کرتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کو داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے اولیاء کو تلاش کرو، زمین پہ اولیاء کی محبت کو تلاش کرو، اور ان سے بے ادبی کا رویہ اختیار نہ کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اپنا دل اپنے مولا سے لگا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔